السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماجد چودھری۔ وائس آف دا ڈے میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سنتے آئے ہیں کہ پوری دنیا کو گلوبل وارمنگ ایک تھریٹ آلریڈی دیا ہوا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی بڑی تیزی کے ساتھ ہماری روزمرہ زندگی، ہماری معیشت، ہماری ایگریکلچر، ایک ایک چیز کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو پاکستان آج کہاں پہ کھڑا ہے؟ آج ناظرین ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان میں ماحولیاتی جو یہ تبدیلی ہے، یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے، موسم بڑی جلدی جو ہے نا گرمیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور اسی طرح جو سردیوں میں خاص طور پہ جو نومبر، دسمبر، جنوری، فیبروری کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ برف باری اور جو شمالی ہمارے علاقہ جات ہے یہاں پہ اچھا خاصا ایک ٹیمپریچر منفی ڈگری میں چلا جاتا تھا، اور خاص طور پہ ہم یہ بھی بات کریں گے اسلام آباد اور راول پنڈی کی بات بھی کریں گے۔ تو ناظرین، یہ ماحولیاتی تبدیلی ہے کیا؟ یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے یا یہ تھریڈ ہے یا گلوبل وارمنگ، جسے آپ ایک بالکل اس طرح کی سچویشن پہ لے کے آ گئے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ جو ہمارے گلیشیئر ہیں، یہ جو ہماری ایگریکلچر ہے، زراعت ہے، اگر اسی طریقے سے یہ اثرات ہماری زندگیوں کے اوپر رونما ہوتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم پورا یہ قدرت کا جو نظام ہے اس کو تباہ کر دیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے ہم اس کے اوپر یہ بات کریں گے، یہ کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی روڈز کے اوپر گاڑی کوئی بھی ہم ڈرائیو کرتے ہیں تو وہ فیول لیتی ہے، وہ پیٹرول کے مد میں ہو یا ڈیزل یا اس میں CNG یا کچھ اور عوامل بھی۔ ابھی تو دنیا میں کافی جدت آ چکی ہے، کچھ الیکٹرانک سے ریلیٹڈ گاڑیوں کو انٹروڈیوس کروایا گیا تاکہ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے، جو اس کی پالیوشن ہے، وہ اس میں کمی آ سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی بھی بچت کی جا سکے۔ تو ناظرین، یہ سب سے بڑا جو ہے یہ جو کاربن مونو آکسائڈ یہ اخراج ہوتا ہے، یہ خلا کے اندر جاتا ہے، وہاں پہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ تبدیلی لے کے آتا ہے جو ہمارا ٹیمپریچر ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ کہ ہم جو یہ کھانے پینے کی روزمرہ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ریپر ہے یا کچھ اور ہے، ہم جہاں پہ ڈسٹ وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو ہم وہ ریپر پھینکتے ہیں۔ یہ جو پلاسٹک ہے، یہ اس کو جب ہم جلاتے ہیں تو اس کے بھی ایک وہ کاربو مونو آکسائڈ کی صورت میں ایک گیس بن جاتی ہے جو کہ جو اوزن لیئر ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آج کل سب سے زیادہ جو دوڑ ہے وہ ہے ویپنز کی دوڑ ہے، جو جنگی ساز و سامان خاص طور پہ جو بیلسٹک میزائل بنائے جاتے ہیں یا کچھ ایسے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں جو کہ خاص طور پہ اب ہائیڈروجن جو ہے بمز کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں، ایٹم بم کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ جب ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو وہاں ارد گرد اور دور دور تک اس ٹیمپریچر اور وہاں پہ جو رہنے والے انسان، جاندار اور وہاں کی آب و ہوا کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو جو ہی دنیا تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے سبقت لینے میں بڑی دوڑ لگائی ہوئی ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ ترقی کریں اور اپنے آپ کو جنگی ساز و سامان کے حوالے سے اتنا مضبوط کریں کہ ہم پوری دنیا میں اپنی حکمرانی قائم کریں۔ اس میں مختلف کنٹری جو ہے وہ اس دوڑ میں جو سپر پاور کی دوڑ ہے اس کے اندر شامل ہے، اور اس میں ان کی یہی کوشش ہے کہ جدید اس طرح کے ویپنز اور اس طرح کا سسٹم بنایا جائے جہاں پہ منٹس بلکہ سیکنڈز کے اندر اگر اس ملک یا اس شہر کو تباہ کرنا چاہیں تو اس کو تباہ کیا جا سکے۔ لیکن کاش کہ ہم نے یہ سوچا ہوتا کہ یہ جو انسانی زندگی ہے، یہ جو قدرت نے ہمیں یہ وسائل دیے ہوئے ہیں، یہ قدرت نے جو ہمیں ایک ایسی چیز دی ہوئی ہے، جیسے ہم سورج کی لائٹ کی بات کرتے ہیں، ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں، گرم سرد، اور مختلف ممالک میں مختلف قسم کے ٹیمپریچر ہوتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں بے شمار ایسی نعمتیں بھی دی ہیں جس میں ایگریکلچر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سبزیاں، ہمارے پھل اور روزمرہ کے کھانے پینے کے اجناس شامل ہیں۔
جب ہم اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ٹیمپریچر 50 یا 52 پلس ٹیمپریچر جاتا ہے، وہ تیزی کے ساتھ اس میں ہیٹ میں اضافہ ہوتا ہے، وہ 48 سے 50 سے بھی انکریز کر جاتا ہے۔ تو وہ ٹیمپریچر میں جو ہی زیادہ ہوتا ہے تو ماحولیاتی جو ہے نا وہ تبدیلی آتی ہے، اور جو آپ کے گلیشیئر ہیں، جس طرح پاکستان کے اندر خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ گلیشیئرس کی اچھی خاصی جو ہے نا وہ تعداد ہے، اور جس طرح K2 اور باقی کو عمالیہ جسے ہم کہتے ہیں، اور چائنا سے کے ساتھ ساتھ ایک اور انڈیا اور باقی جتنے بھی اس خطے میں ممالک ہیں اس میں گلیشیئر ہے، اور وہ جب گرمی جون جولائی میں پگھلتے ہیں کچھ تو وہاں سے پانی کا اخراج ہوتا ہے، جو ہمارے دریاؤں کا بہاؤ یا جو ہمارے جو نہری نظام ہے اس کے اوپر چل رہا ہے، اور اس میں کچھ بارشی سسٹم بھی ہے، لیکن وہاں سے بھی ہمیں پانی اچھی خاصی تعداد میں مل جاتا ہے، جہاں پہ زمین کا جو زیر زمین جو پانی ہے اس کی سطح لیول وہ برقرار رہتا ہے تاکہ وہ نیچے نہ جائے۔ تو ہم نے کچھ عرصہ سے یہ دیکھا کہ جو بارشیں ہیں وہ بے موسم کی بارشیں ہو رہی ہیں، وقت سے پہلے بارشیں ہو رہی ہیں، جو ہی فصل تیار ہونے کو ہوتی ہے اس وقت بارش شروع ہو جاتی ہے، وہ اجناس تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہماری باڈی ہے، انسان کی جو باڈی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خاص ایک ٹیمپریچر اور ایک خاص سسٹم کے لیے بنائی ہے کہ جب بہت زیادہ ہیٹ ہوگی تو وہاں پہ ہماری جسم کو وہ درجہ حرارت نہیں برداشت کر سکتا، اور جب -ڈگری میں یہ جائے گی ٹیمپریچر تو تب بھی ہماری باڈی اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جانور، پرند چرند جتنی بھی چیزیں اس کے اوپر یہ جو ہے ماحولیاتی تبدیلی ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جس طرح مختلف جو ہے ٹی وی چینلز کے اوپر UK میں، USA میں، اور وہاں پہ یہ ڈبیٹ چل رہی تھی کہ یہ پاکستان میں آنے والے جو دن ہے، آنے والا وقت ہے، وہ ماحولیاتی تبدیلی بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہوگی، اور اس کے اثرات بڑے گہرے مرتب ہوں گے وہاں پہ رہنے والے انسانوں پہ، وہاں پہ ایگریکلچر پہ، وہاں پہ جو چرند پرند ہے سب کے اوپر یہ اثرات ہیں۔ لیکن ہم اس وقت ڈبیٹ کر رہے تھے الیکشن کے حوالے سے، اور پریویس ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے کرپشن کی، اس نے مار دھاڑ کی، اس نے یہ کیا، اس کو پکڑیں، اس کو جیل میں ڈالیں، یا لیکن ہمارے جو ادارے اس کے اوپر کام کرنے والے ہیں آج تک انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ اور جو پوری دنیا میں ایک ریسائکلنگ کا ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک سسٹم ہوتا ہے، جس طرح کچھ عرصہ پہلے 65 میں آئی تھنک یا 70 میں، مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی میں سمندر کنارے کچھ ریسائکلنگ کے پلانٹ لگائے گئے تھے، لیکن وہاں پہ وہ پڑے یا وہ آپریٹ نہیں ہو سکے، آج وہ تقریباً گل سڑ چکے ہیں۔ تو پوری دنیا ریسائکلنگ، اب پانی جو ہے وہ اس کو ویسٹ نہیں کرتی، پانی کو ریسائکل کر کے وہی پانی یوز کیا جاتا ہے، لیکن ہم پانی کی اس نعمت کو اس قدر بے رخی کے ساتھ، اس قدر سنگ دلی کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں کہ ہم پانی کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ ہماری جتنی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ویٹ کنسٹرکشن کے اوپر جو ہے وہ وابستہ ہے، ڈرائی کنسٹرکشن کا ہمارے پاس دور دور تک کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو مینوفیکچرنگ جتنی بھی انڈسٹری ہے، خاص طور پہ ہم جب انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں پانی سے ریلیٹڈ ہم جتنے بھی مکسچر ہے یا اس میں کموڈ ہے، باقی اور کچھ ایسی چیزیں جب ہم بناتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ پانی کتنے لیٹر لے رہا ہے اور اس کی ویسٹیج کتنی ہے۔ ہمارا جو ایوریج جو ہماری جو فیکٹری ہیں جو کموڈ بنا رہی ہیں، جس کو ہم فلش سسٹم کہتے ہیں، جب ہم یوز کرتے ہیں تو ایک 1 گو میں جو پانی ہے وہ تقریباً 6 سے 7 لیٹر ہم ضائع کر دیتے ہیں، وہ ویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک دن میں ایک گھر کے اندر کتنے افراد پانی کو کتنا ویسٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ٹیمپریچر ہے، ہم نے جس طرح ہم پوری دنیا سولر سسٹم کے اوپر گرین انرجی کی طرف جا رہی ہے، ہم ابھی تک ہم نے کوئی ایسے وسائل یا کوئی ایسی انڈسٹری جو ہے نا وہ اسٹیبلش نہیں کی کہ جہاں سے آپ سولر کی جو ڈے لائٹ ہے وہاں سے آپ ہیلپ لیں، سولر سسٹم کے اوپر لے کے آئیں، گرین انرجی کے اوپر لے کے آئیں، ونڈ جو ہے نا انرجی کے اوپر اس کو کنورٹ کیا جائے۔ لیکن ہمارے پاس وہی روایتی گھسے پٹے جو ہے نا وہی وسائل ہیں، اور وہی انہی کے اوپر آج بھی ہم چل رہے ہیں۔ جو ہمارا
جو ہمارا موضوع ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ہماری جو بھی گورنمنٹ منتخب ہو کے آتی ہے وہ سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ فلاں چور تھا، فلاں کھا گیا، فلاں نے یہ کرپشن کی، میں آؤں گا تو میں یہ کہوں گا۔ نہ کوئی ویژن ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی ہماری گہری نظر ہے۔ اگر آج بھی جس طرح پانی کا کہا جا رہا ہے کہ ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، زیر زمین پانی جو ہے وہ بہت نیچے اس کی پانی کی سطح جا چکی ہے، اگر آج بھی ہم نے نہ سوچا تو آنے والا وقت وہ ہمارا ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک تباہی پھیلائے گا، کیونکہ جب پانی کی کمی ہوگی تو وہاں پہ نہ کوئی آپ کا چرند، نہ پرند، نہ ہی ایگریکلچر اور نہ انسان وہاں پہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی ہماری باڈی کا بھی حصہ ہے اور ہمیں قدرتی وسائل سے بھی اللہ نے مالا مال کیا اور ہماری یہ ضرورت کا بھی حصہ ہے۔ اسی طرح ہم گلوبل وارمنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا گلوبل تھریٹ کی ہم بات کرتے ہیں، آج تک ہمارے جو جتنے بھی سیاست دان ہیں، جو اس ادارے میں کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، آج تک کوئی انہوں نے کوئی خاطر خواہ کامیابی اس میں حاصل نہیں کی، نہ ہی بتایا کہ یہ جو فلڈ ہے، اگر بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، فلڈ آئے گا تو اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پانی کی جو ویسٹیج ہے، جو سالانہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی خاصی تعداد میں ہم اس کو ویسٹ کر کے سمندر کی زینت بنا دیتے ہیں، اس کو کس طرح ڈیمز کی صورت میں ہم ذخیرہ کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارا ایگریکلچر اور باقی چیزوں میں ہمارے پینے کے لیے جو ہے وہ کام آ سکتا ہے۔ ہم نے آج تک اس کے اوپر کوئی پالیسی ترتیب نہیں دی، اور اسی طرح ہماری جو کنسٹرکشن ہے، ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ یہ کنسٹرکشن ڈرائی کنسٹرکشن میں جانا چاہیے، کیونکہ پانی جو ویٹ کنسٹرکشن ہے وہ پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ ویسٹ ہے، اور وہ پانی پینے کا صاف پانی ہم اس میں استعمال کرتے ہیں اس کنسٹرکشن میں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا الارمنگ سچویشن ہے کہ آج تک کسی نے نہیں سوچا۔ اور پھر جو رین واٹر ہے، خاص طور پہ اس کا ذخیرہ کس طریقے سے کیا جائے، وہ اس کے بارے میں بھی آج تک ہم نے نہیں سوچا، نہ ہی اس کے اوپر کوئی پالیسی بنائے گی، اور نہ ہی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے ابھی کچھ تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے لیکن نہ ہونے کے برابر۔ تو یہ جو ہماری پالوشن ہے، خاص طور پہ یہ جہاں پہ ہمارے جو ابھی جب نومبر دسمبر کی بات آتی ہے تو فوگ کا بہت زیادہ، آپ ایون دیکھیں ہماری جتنے بڑے بڑے ہائی ویز ہیں اس کے اوپر آپ ٹریول نہیں کر سکتے، حادثات میں بہت زیادہ اور بیماریاں بہت زیادہ تعداد میں پھیلتی ہیں۔ ہمارے جتنے کاشتکار ہیں جب وہ اپنی فصلوں کو اس کے جو ویسٹ کو جلاتے ہیں تو وہاں سے وہ جو دھواں، جو کاربن مونو آکسائڈ وہ جو بنتی ہے، اس سے وہ آپ کی اوپر جو اوزن لیئر ہے وہاں پہ جا کے اس جمع ہو جاتی ہے اور وہی آپ کے پورے موسم کو خراب کرتی ہے۔ تو اس کے اوپر ہمارے یہ جو اینٹ بنانے والے جتنے بھٹے ہیں، جتنی ہماری یہ گاڑیاں ہیں، جتنی ہماری فصل ہے، خاص طور پہ ہماری گورنمنٹ کو ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ اس کو ویسٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اگر اس ویسٹ کو آپ کس طرح کارآمد بھی بنا سکتے ہیں کہ اس فضلے کو کس طریقے سے، جس طرح پوری دنیا اس کو کام کر رہی ہے، لیکن آج تک ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، نہ ہی ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ تو ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے اور بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بے وقت کی جو بارشیں ہیں، یہ موسم کے بغیر بارشیں ہیں، ہماری فصلیں آئے سال تباہ کاری ہو رہی ہے، تو ان فصلوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے اس گلوبل جو وارمنگ ہے یا گلوبل تھریٹ ہے، تو اس سے کیسے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک عام ہمارا بچہ جو اسکول گوئنگ ہے، جو ہمارے شہری ہیں، جو ہمارے رہائشی ہیں، وہ کس طریقے سے اس میں اویئرنیس جو ہے نا وہ ان کو دی جا سکتی ہے؟ اس کے اوپر بڑے بڑے سیمینارز ہونے چاہیے۔ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں، ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ہمارے جو لیڈران ہیں، اس کے اوپر انہیں سپیچ کرنی چاہیے، اس کے ساتھ جنگ لڑنی چاہیے، بجائے ہم اپنی ذات کی جنگ لڑیں، اپنے اداروں کے ساتھ جنگ لڑیں۔ تو ہمیں اس کے اوپر جنگ لڑنی چاہیے تاکہ یہ صاف ستھرا، کیونکہ جو مسلمان ہے، جو اسلام ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اگر ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک ہم بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہ ماحول کے اندر جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مہذب شہری ہونے کے ناطے ہم یہ سوچیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم جب کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز بھی ہم لیتے ہیں تو وہ راستے میں جاتے ہوئے اس کا ریپر پھینکتے ہیں، وہاں پہ اس کی ویسٹ ہم گراتے ہیں؟ ہمیں کوئی ڈسپلن نہیں، نہ ہی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں اور اپنے معاشرے کو، اپنے بچوں کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔
یہ بڑی ضروری ہے، اور یہ سکولز اور جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کی سرکاری مشینری ہے اس کے اوپر باقاعدہ نومبر دسمبر جنوری تک اس کے اوپر بڑے بڑے سیمینارز ہونے چاہیے، ورکشاپس ہونی چاہیے، اسکولوں میں مختلف لوگوں کو بچوں کو اویئرنیس دینی چاہیے تاکہ آنے والا جو ہمارا مستقبل ہے وہ روشن بھی ہو اور وہ شاندار ہو، اس کو ساری چیزوں کا ڈسپلن کا پتہ ہو۔ تو ناظرین یہ ہم نے ایک بات کی، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مختلف اپنے جو گیسٹ ہیں ان کو بھی انوائٹ کریں گے اور اسی موضوع کے اوپر ان فیوچر ہم بات بھی کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارے بات کرنے کا یہ اس کا لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ جو ہی نومبر دسمبر آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں پالوشن کس حد تک ہے، تو اس سے ہٹ کے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ 8 9 10 جو ماہ ہیں ہم ویسے ہی کام کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا نالج ہے نہ میکنزم ہے، تو ہمیں سب کو مل کر اس پالوشن کے اوپر اور جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔